वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे साल के 12 महीनों में रमज़ानुल मुबारक वो बाबरकत महीना है जो इंसान की रूह, सोच और किरदार को संवारने के लिए आता है। और ये महज कैलेंडर का एक महीना नहीं होता जो अक्सर लोग समझ लेते हैं, बल्कि इस्लाह नफ्स, अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत करने और अपनी ज़िंदगी का रुख दुरुस्त करने का बेहतरीन मौका होता है। सवाल ये है मेरा कि हम रमज़ानुल मुबारक से हकीकी मानों में इस्तिफादा कैसे हासिल कर सकते हैं। क्या हमारा रमज़ान सिर्फ सहरी और अफ्तार और रोज़मर्रा मसरूफियात तक महदूद रह जाता है, या हम इसे अपनी रूहानी और इखलाकी तरक्की का जरिया भी बना सकते हैं। आज हम इसी पहलू पर गुफ्तगू करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक को सिर्फ एक रिवायत के तौर पर नहीं बल्कि एक अमली तरबियत गाह के तौर पर कैसे अपनाया जा सके, ताकि इसकी बरकतें रमज़ान के बाद भी हमारी ज़िंदगी में बाकी रह सकें। बिल्कुल ऐसी इसी पे बात करने के लिए अल्लामा काशिफ मदनी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अल्लामा साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और उनके साथ साथ सना खान मुस्तफ़ा, मोहम्मद सबगतुल्लाह कादरी साहब हमारे साथ मौजूद है। कादरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों अहबाब को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। सबसे पहले सर आपके कलाम से, आपकी नात से हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, इस सेगमेंट का आगाज़ करेंगे। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत हो इसी तवक्को पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना जिला रही है। इसी तवक्को पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना जिला रही है। निगाहे लुत्फो करम ना होगी तो मुझको जीना हराम होगा। पड़ा रहूँगा, कभी तो मेरा सलाम क्या बात है कादिर साहब, क्या बात है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया कादिर साहब। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हमारे इस प्रोग्राम में हदिया नात पेश करे थे। मदनी साहब, अब जिस तरह से गज़ल ने एक बड़ा खूबसूरत इंट्रो करवाया, तो उसमें मेरा सवाल ये है कि ये जो रमज़ान है इसमें तो हम इबादत करते हैं। हाँ, रमज़ान में भी जो पहला अशरा होता है जो आजकल चल रहा है, उसमें तो हम देखते हैं कि इबादत का हमारा जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें, कि हम तरावी भी पूरी पढ़ रहे हैं, हम नेकियां भी कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता चला जाता है, थकन हो जाती है, हम नींद की तरफ चले जाते हैं, सुस्ती की तरफ चले जाते हैं। लेकिन फिर भी नमाज हम नहीं छोड़ते, अच्छे काम हम नहीं छोड़ते, नेकी वाले काम नहीं छोड़ते। तो क्या किया जाए कि हम किसी तरह से इस रमज़ान के एसेंस को पूरे 11 महीने बरकरार रखें और 11 महीने भी हम इसी फिजा में रहें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया और ABN न्यूज़ की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने खूबसूरत प्लेटफार्म से और इतने खूबसूरत मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका फ़राहम किया। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं कुरान पाक की एक आयत मुबारक का सहारा लेकर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अगर आप कुरान मजीद की इस आयत मुबारक पर गौर करें तो आखिरी जो लफ्ज़ है पूरा रमज़ान का मकसद उसके अंदर पोशीदा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, ये ना समझना कि तुम्हारे ऊपर रोज़े, फरमाया तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े। लेकिन वजह क्या है? वजह यह है फरमाया कि तुम्हें परहेज़गारी और तकवा मुयस्सर आ जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर रोज़े मुकर्रर किए, वरना हम पूरा साल खाते रहते, पूरा साल हम इस तरह रहते तो
جس طرح باقی دن چل رہے تھے یہ بھی گزر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دن مقرر اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قریب کرے. پورا سال جو کمیاں ہو جاتی ہیں، پورا سال جو خطائیں ہو جاتی ہیں، اس مبارک مہینے میں اس کی بخشش کی جائے. بیسک جو روزے کا مطلب ہے وہ تقویٰ ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص روزہ بھی رکھے، جھوٹ نہ چھوڑے، روزہ رکھے، غیبت نہ چھوڑے، روزہ رکھے اور ہر دنیا کا برا عمل اس کے اندر پایا جاتا ہے تو اس کے روزے کا کوئی مقصد نہیں ہے. نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا لوگوں جس طرح تمہارے دل اپنا زبان کا روزہ ہے، منہ کا روزہ ہے، فرمایا اسی طرح تمہارے ہر عضو کا روزہ ہونا چاہیے. کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ کی آنکھیں، تو آپ کی آنکھیں رمضان مبارک کے اندر حیا دیکھیں اور حیا پر انہیں مجبور کریں. اسی طرح آپ کی زبان لغویات اپنی زبان سے نہ نکالیں بلکہ ذکر اللہ اور ذکر خدا کے اندر مصروف رکھیں اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں. اور اسی طرح اپنے ہاتھ کو ہمیشہ ظلم کے لیے نہ اٹھائیں، کسی پر جناب چوری اور اس طرح کے گناہ والے کام کے اندر اپنے ہاتھوں کو شامل نہ کریں. آپ کے قدم اٹھیں تو ہمیشہ اللہ رب العزت کی طرف ہی بڑھیں، اس کی عبادت و ریاضت ہی کی طرف جائیں. یعنی اگر ہم غور کریں تو تقویٰ روزے کا مین ماٹو نظر آتا ہمیں. لیکن اگر روزہ رکھنے کے بعد ہمیں تقویٰ میسر نہیں آتا پھر ہماری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ہمیں اس رمضان مبارک کے اندر اپنے آپ کے اندر دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنا تقویٰ پیدا کی ہے. اور سب سے بڑی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سال رمضان آتا ہے. میں اکثر دوستوں کو یہ کہتا ہوں یار ہر دفعہ رمضان آیا اور چلا گیا، آپ اپنے اندر کوئی ایک چیز ایسی لائیں، یہ بتائیں رمضان گزرنے کے بعد کہ کم از کم میں اس چیز پہ قائم رہا. رمضان آتا ہے تو آپ ان بندوں کو بھی دیکھیں جو کبھی مسجد کے قریب سے گزرنا گوارا نہیں کرتے، ان کو بھی آپ دیکھیں گے مسجد کی زینت میں. جو ہی رمضان کمیٹی میں بھی شامل کیا جائے، جو ہی رمضان ختم ہوگا اور آپ مسجد کے قریب ان کو نہیں دیکھیں گے. وہی لوگ جو ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑے ہوں گے اور رمضان ختم ہوگا وہ ظلم و ستم کے اندر ہر برائی کے اندر ان کا ہاتھ ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان المعظم کی 29ویں یا 28ویں تاریخ ہوتی تو حضور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع فرماتے اور جمع فرما کر حضور خطبہ ارشاد فرماتے جس کے الفاظ مفہوماً کچھ اس طرح ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رمضان اس کو ایسے گزارنا ہے جیسے زندگی کے اندر یہ آخری آیا ہے، دوبارہ پھر میسر آئے یا نہ آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتی ہے، ہمیں تقویٰ و طہارت دینا چاہتی ہے. یہ ہماری اپنی قسمت ہے. ہم خود چاہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندے کی جناب سامنے دو راستے ہیں، ایک راستے میں کنواں اور ایک راستہ صاف ستھرا جا رہا ہے. اب اس کو دونوں چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، اب اس کی اپنی مرضی ہے کہ یہ کنویں والی طرف آنکھیں بند کر کے چلا جائے یا صاف راستے کی طرف چلا جائے. یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمارے لیے قربت کے دروازے کھول دیے، ہمارے لیے گناہوں کے جو ہم نے برے اعمال کیے تھے ان کو بخشش کا ذریعہ اور اپنی قربت کا ذریعہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں قریب کرنے کے موقع دیے. بلکہ رمضان امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ رمضان مبارک یہ ایسے قیمتی لمحات ہیں، یہ ایسے قیمتی لمحات ہیں، فرمایا جس طرح کوئی دنیاوی اعتبار سے کئی دفعہ لوگوں پر موقع آ جاتے ہیں وہ ہر بات ماننے کو تیار ہوتے ہیں. بلکہ میں سمپل مثال یہاں دینا چاہوں گا. جس طرح آپ دیکھیں نا کہ الیکشن کے دور ہوتا ہے، ہمارے ایم پی اے ایم این اے اور جو الیکشن کہ جناب کیمپین چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان سے اس وقت ڈیمانڈ کریں نا الیکشن کے دوران وہ ہر بات آپ کی ماننے کو تیار ہوتے ہیں، ہر بات، حتیٰ کہ بیماروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی جناب استاد تک پہنچانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ میں ایک صرف مثال کے لیے عرض کی ہے. کیوں؟ اس وقت ہمارے پاس سنہری چانس ہوتا، ہم جو کچھ کروائیں ہم کروا سکتے ہیں. تو امام غزالی کہتے ہیں وہ تو دنیاوی بندے ہیں نا، فرمایا رب ذوالجلال تو یوں تو ویسے بھی وہ قریب ہے، وہ تو ویسے بھی اللہ جو ہے بندوں کو نوازنے والا ہے. فرمایا رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے جو آپ رب سے منوانا چاہیں اللہ آپ سے مان لے گا، جو آپ اس سے طلب کرنا چاہیں رب آپ کو عطا کرے گا، جیسے آپ اس سے دعائیں طلب کریں. پورا سال جو ہم نے لوگوں کے سامنے مانگنا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ لوگوں کے سامنے بچھانے ہوتے ہیں، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہوتا ہے. کیوں نہ ان مبارک لمحات کے اندر اللہ سے مانگا جائے؟ اس سے جہاں ہم اور بہت ساری دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں وہاں تقویٰ نہیں مانگا جا سکتا، طہارت نہیں مانگی جا سکتی، پاکیزگی نہیں مانگی سکتی. تو یعنی مین چیز ہے رمضان مبارک کے اندر تقویٰ حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ سے سجدوں کے اندر اور تسبیحات پڑھ کے ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ رمضان مبارک یہ گزر جائے گا، یہ جو تقویٰ تو نے مجھے دیا یہ مجھ سے چھیننا نہیں ہے، اس تقوی پہ مجھے قائم و دائم رکھنا. آمین. اچھا علامہ صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی، جس طرح سے آپ نے کہا نا ہم اتنے عرصے سے رمضان دیکھ رہے ہیں، اگر ہر رمضان میں ہم اپنی ایک ایک تبدیلی اپنے اندر قائم رکھ لیں کہ رمضان کے بعد بھی ہم نے اس کو رکھنا ہے تو کتنی تبدیلیاں ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے سوالات اللہ سے مانگ سکتے ہیں، ہم تسلسل مانگ سکتے ہیں.
بالکل بہت بھی اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، لیکن ایک یہاں پر چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، واپس آئیں گے، علامہ صاحب سے بھی سوال کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.